وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ایک روزہ دن کے اس پروگرام میں علاقے کی اور علاقے سے باہر کی بڑی بڑی شخصیتوں نے اپنی حاضری درج کرائی ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس اجلاس کے اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم اصغر علی امام مہندی حفظہ اللہ باوجود اپنی کافی مصروفیات کے آپ کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، جن کی زیر نگرانی اور سرپرستی میں جمعیت و جماعت کافی منزل و منزل ترقی کرتی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور مزید ان سے جمعیت و جماعت کے استحکام کے لیے اور مضبوطی کے لیے کام لیتا رہے. آپ کے صوبے بہار کے امیر محترم مولانا محمد علی حفظہ اللہ بھی تشریف لائے. نائب امیر مولانا خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ اور دوسرے نائب امیر جناب محمد رضوان سلفی حفظہ اللہ بھی تشریف لائے. شیخ مطیع الرحمن المدنی حفظہ اللہ بھی آپ کے اس علاقے سے کافی انسیت و محبت رکھتے ہیں اور آپ کے اس ادارے سے وہ بھی تشریف لائے. مولانا شمیم صاحب اصلاحی کے زیر نگرانی چلنے والے اس ادارے میں اور بھی بہت سے علماء نے شرکت کی ہے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہم ان تمام علماء کو دیکھ رہے ہیں اور ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ان سب کی حاضری کو ہم اس ادارے کی کامیابی اور ترقی کے لیے ایک اچھا شوشہ محسوس کرتے ہیں. اللہ رب العالمین اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. بہت سی باتیں آپ نے سنی ہیں. موسم ناسازگار ہوا ہے اور اس کو بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہماری نظر میں ناسازگار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ کیا ہے اس کی حکمت کو وہی سمجھتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھتے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم جو چاہتے ہو وہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین چاہے. اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کے معاملات کو ہمیں اس کی حکمت پر محمول کرتے ہوئے اسی پر چھوڑ دینا چاہیے. میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. اس وقت ضرورت ہے ہم اسلام کی دعوت کو، اسلام کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ملک کے جو بدترین حالات اس وقت ہیں ان حالات کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دور کیا جا سکتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب آپ دور کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو اس پر ایک دوسرا ہنگامہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے وعظوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے اجلاس میں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے جو پیغام آج دیا جا رہا ہے. جیسے آج نعرہ لگتا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس. اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں
شریعت کی روشنی میں اگر ہم یہ نعرہ دیکھنا چاہیں تو یہ نعرے، اس نعرے سے اسلامی تعلیمات بھری پڑی ملے گی آپ کو۔ ہم میڈیا کو، ہم غیر مسلموں کو، ہم پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بتا سکتے ہیں اور بتانا چاہیے کہ یہ نعرہ جو آج اس دور میں دیا جا رہا ہے، یہ نعرہ 1400 سال پہلے امام کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آپ اس کائنات کی وہ عظیم شخصیت تھے جو سب کو لے کر چلتے تھے، سب کا ساتھ تھا، سب کو وشواس میں لیا کرتے تھے، اور اسی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ جو اسلامی حکمراں پیدا ہوئے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، اور جنہوں نے خلافت کی، جنہوں نے حکومت کی، جنہوں نے راجنیتی کر کے دکھائی، سیاست کر کے دکھائی، وہ نبی اکرم کی اسی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھے اور پورے ملک کے اندر ہی نہیں پوری دنیا کے اندر امن و امان انہوں نے قائم کیا۔ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ بخاری شریف پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے کتنا ڈینجر، کتنا خطرناک تھا وہ ماحول۔ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے قتل و قتال عام ہو جایا کرتا تھا، زناکاری عام تھی، شراب نوشی گھر گھر میں تھی، جوئے میں لوگ رقم اور دولت ہارنے کے بعد اپنا مکان ہار جاتے تھے، مکان ہارنے کے بعد اپنی بیوی ہار جاتے تھے، بیوی ہار جانے کے بعد اپنا جوان لڑکی اور جوان بیٹی کو بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے اور وہ بھی ہار جایا کرتے تھے۔ راستے میں کوئی اگر عمرے کی نیت سے قصد سے آ رہا ہے تو راستے میں وہ قافلہ لوٹ لیا جاتا تھا، چوری اور ڈکیتی کر لی جاتی تھی، قتل و قتال ہو جاتا تھا۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت عدی ابن حاتم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول دیکھیے ہمارے شہر میں، ہماری اس بستی میں کتنی قحط سالی پڑ گئی ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہیں، روٹی کے ایک لقمے کے محتاج ہیں، مفلوق الحالی ہے، ہم لوگ دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، جس نے یہ شکایت کی اس کو بٹھا دیا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں اتنے میں ایک دوسرا شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی اب تو مسافر بھی محفوظ نہیں رہے، خانہ کعبہ میں طواف کرنے کی نیت سے آنے والے لوگوں کو بھی راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے، ان کو بھی نشانے ظلم و ستم بنایا جاتا ہے اور ان کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس شکایت کرنے والے سے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد کا منظر دیکھیے، حضرت عدی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور مجھے اپنے قریب کرنے کے بعد فرمایا، کیا عدی میرے انتقال کے بعد، اس دنیا سے میرے رخصت ہو جانے کے بعد، اگر اللہ نے تمہاری عمر لمبی کی، تمہاری عمر طویل کی، تمہاری عمر دراز کی، تو تم دیکھو گے اپنی آنکھوں کے سامنے ملک شام کی ایک بستی، ملک شام کا ایک شہر ہے ہیرا، تم دیکھو گے اس ہیرا سے ایک عورت اکیلی چلے گی، اپنی سواری پر بیٹھ کر آئے گی، اپنی سواری پر سوار ہوگی، اپنی گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار ہو کر ملک شام سے، ہیرا سے وہ اکیلے چلے گی اور وہ مکے تک آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے وہ ہیرا چلی جائے گی، ملک شام کی بستی میں وہ اکیلے چلی جائے گی، اس کو نہ تو کوئی لوٹے گا، نہ اس کے سامان پر کوئی حملہ کرے گا، نہ اس کی عزت و آبرو کو کوئی خطرہ ہوگا۔ اتنا امن، اتنا اطمینان، اتنی شانتی، ایسا ماحول ہو جائے گا عرب کا
کہ تم عورت کو دیکھو گے کہ ایک عورت ملک شام سے ہیرا سے اکیلی چلے گی، مکی آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے چلی جائے گی۔ راستے میں اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، راستے میں اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، راستے میں اس کے مال کو، اس کے سامان کو کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں اللہ کے نبی جب یہ بات کہہ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہ نبی اکرم کیا بول رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کو کیا ہو گیا ہے۔ بھلا اس عرب کے اندر جہاں ایک ایک بکری کے گھاس دوسرے کے کھیت میں گھاس کھا لینے کی عوض میں 27 سال جھگڑے چلتے ہوں، 40,000 سے زیادہ افراد مارے جاتے ہوں لیکن جنگ بند نہ ہوتی ہو، ایسے ماحول میں ایک عورت وہ بھی ملک شام سے اکیلے چلے گی اور مکے آئے گی اور اکیلے واپس چلی جائے گی اور اس کو کوئی نہیں لوٹے گا۔ ارے بغل میں جو قبیلہ رہتا قبیلہ طے، یہ قبیلہ طے کے ڈاکو، قبیلہ طے کے چور کہاں چلے جائیں گے، یہ لٹیرے کہاں چلے جائیں گے؟ کیا یہ اس وقت مر جائیں گے؟ کیا ان کا خوف ختم ہو جائے گا؟ یہ بڑے بڑے قافلوں کو لوٹنے والے، یہ بڑے بڑے گروہ کو لوٹنے اور مارنے والے لوگ یہ کہاں چلے جائیں گے؟ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کیا ہوگا، اللہ کے نبی ایسے کہہ رہے ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک عورت اکیلے شام سے آئے اور اکیلے واپس چلی جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے عدی میرے بعد اگر تم لمبی زندگی پائے، اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے مدینے میں آئیں گے، کسریٰ بادشاہ کسریٰ کے خزانے اس مدینے کے اندر آئیں گے۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ کسریٰ کے خزانے آئیں گے تو میں نے سوال کیا آئے اللہ کے نبی کیا آپ کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہے ہیں، جو بادشاہ اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے خزانے مدینے آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے عدی میں کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عدی نے کہا یہ دونوں پیشین گوئی میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی ہے۔ اللہ کے رسول تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن میں نے ایک لمبی زندگی پائی اور میں نے دیکھا کہ ملک شام سے ہیرا سے ایک عورت اکیلی سواری پر آتی تھی، اپنی اونٹنیاں گھوڑی پر آتی تھی، مکے تک پہنچتی تھی، طواف کرتی تھی، صفا مروہ کے چکر لگاتی تھی اور اکیلے واپس چلی جاتی تھی۔ اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ امن، یہ شانتی دیش کے اندر، ملک کے اندر، یہ واتاورن امن و شانتی کا اگر کسی نے پھیلایا تھا تو یہ تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک عورت اکیلے آ رہی ہے اور اکیلے جا رہی ہے۔ آج ہمارے موجودہ ہندوستان کی اور بھارت کی کنڈیشن آج یہ ہو چکی ہے کہ مولوی جرجیز کو بھی آج اکیلے ٹرین کا سفر کرنے میں ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ ایک ذاتی ورگ کا، ایک وشیش سمودائے کا آدمی سمجھ کر داڑھی اور کرتے سے پہچان کر کہیں لاٹھی اور بلیوں سے حملہ کر کے موب لنچنگ کا شکار نہ کر دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دیش کے اندر امن اور سکون کیسے بحال ہو سکتا ہے، ہماری آزادی کیسے بحال ہو سکتی ہے؟ یہ ضرورت ہے آج کے اس دور میں میرے بھائیوں کہ بتاؤ ہمارے نبی نے تو اتنے بڑے بڑے کرائم بند کروا دیے تھے، ایسی سخت سزائیں متعین کر دی تھی کہ چور چوری میں پکڑا جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، زانی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو سنسار کر دو۔ جب ایسے قانون بنے، سخت قانون بنے، اگر کسی نے ہاتھ توڑا تو اس کے ہاتھ توڑ دو، کسی نے پیر توڑا تو اس کا پیر توڑ دو، کسی نے آنکھ پھوڑی تو اس کا آنکھ پھوڑ دو، کسی نے کان کاٹا تو اس کا کان کاٹو۔ جب اتنے سخت قانون بنے تو عرب کے اندر امن اور شانتی اور سکون چاروں طرف بحال ہو کے رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب قانون سخت ہوتا ہے تو اس کا ڈر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جب لوگوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے تو دیش کے اندر امن، شانتی اور سکون ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، موب لنچنگ والوں کے لیے جب کوئی قانون نہیں ہے تو کیوں میرے بھائیوں امن و شانتی پیدا ہوگی؟ ان کے حوصلے تو اپنے آپ بڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، جو قانون آج دیش میں لایا گیا، میں جانتا ہوں اس قانون کی ضرورت نہیں تھی، اور جس قانون کے لیے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ موب لنچنگ پر
جلد سے جلد قانون لایا جائے، سخت سے سخت سزا متعین کی جائے، لیکن اس کا چرچا تک آج پارلیمنٹ میں نہیں ہوتا ہے، جس پر سپریم کورٹ آرڈر دے چکی ہے لیکن اس کا چرچا تک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو، میڈیا والوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حضرت عدی ابن حاتم کے اس واقعے سے جو نبی اکرم نے پیشین گوئی کی تھی، اس پیشین گوئی سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کیسا امن۔ ایک عورت اکیلے تشریف لا رہی ہے، اکیلے، وہ بھی اس زمانے میں جب لائٹیں نہیں تھیں، قمقمے نہیں تھے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ہم فون کر دیں مکے میں اپنے رشتہ دار سے کہ ہم فلاں چوراہے سے گزر رہے ہیں تم آ جاؤ، اپنے بھائی کو فون کر دیں، یہ زمانہ نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں ایک لڑکی اکیلے سفر نہیں کر پا رہی ہے، اس کا بھائی اس کو لے کے چلتا ہے، اس کا باپ اس کو لے کے چل رہا ہے۔ آج اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ آ رہی ہیں۔ باپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میری بیٹی گئی تو ہے صحیح سلامت، گھر پہ واپس آئے گی بھی نہیں آئے گی۔ آج کے اس موجودہ دور کے خوف و دہشت کے ماحول میں ذرا 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک عورت ملک شام سے اکیلے سفر کرتی ہے، ہیرا سے اکیلے آتی ہے، مکے میں آتی ہے، طواف کرتی ہے، صفا مروہ کی سعی کرتی ہے اور اکیلے اپنی سواری پر بیٹھ کے چلی جاتی ہے۔ اس کو کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ دیش کا قانون، عرب کا قانون، سعودی کا قانون سخت ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ جو مجھے چھیڑے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو معلوم ہے جس نے میری عزت و آبرو پر حملہ کیا اس کی سزا کیا ہوگی، اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امن و امان کا ماحول کیسے پیدا ہو ہمارے ملک کے اندر؟ کل دلی کی خبر آپ نے سنی، پرسوں بھی سنی، یہ سب حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ سیکھیے، سبق حاصل کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کر رہے ہیں، استنجا کرنے کے لیے بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں، ان کا غلام چیختا ہوا آیا۔ غلام کی نظر نہیں پڑی حضرت عمر فاروق کے اوپر، غلام کی نظر نہیں پڑی، چیختا ہوا آیا، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین۔ دیکھ رہا جیسے کوئی ہمارے کمرے میں آئے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کمرے میں مولانا مولانا مولانا، اور پتہ چلا ارے یہ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں وضو بنا رہے ہیں، تو وہ چیختا ہوا آیا، امیر المومنین، امیر المومنین، امیر المومنین۔ چپ ہو گیا، نظر پڑ گئی کہ وہ استنجا کر رہے ہیں، ایک سائیڈ میں بیٹھ کر کہیں پیشاب کر رہے ہیں، چپ ہو گیا۔ لیکن حضرت عمر نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، ان کو غصہ آ گیا، کم بخت میں تو پیشاب کر رہا ہوں اور یہ امیر المومنین امیر المومنین چل رہا ہے۔ اب جیسے کوئی میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی فون پہ فون آتا چلا جائے گھنٹی پہ اور میں کاٹتا چلا جاؤں تو بعد میں غصہ آ گیا، بھائی چپ، ہاں فون کرتا چلا جا رہا، تو ایسی ہے وہ امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین، اب چلاتا چلا جا رہا، اور اس کی نظر پڑی تو حضرت عمر فاروق پر، تو وہ چپ ہو گیا۔ لیکن عمر فاروق نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، جب استنجا کر کے فارغ ہوئے، کیا ہے ادھر آؤ، اٹھایا اور ایک تھپڑ دیا، جھناٹے دار تھپڑ۔ حضرت عمر نے غلام کے سٹپٹا گیا، ہیں جی دیکھ نہیں رہے میں پیشاب کر رہا تھا، امیر المومنین امیر المومنین۔ اب غلام تو غلام ہی تھا، جھناٹے دار تھپڑ کھا گیا۔ کھانے کے بعد کہتا ہے اوفو، کام ہم سن لیا، چلو جاؤ یہ کام کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ٹھیک ہے اب کیوں کھڑے ہو، جاؤ۔ کہا امیر المومنین میں جا رہا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے۔ ہاں بولو، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گھر جا رہا ہوں، میں اپنے روم میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ کہا امیر المومنین یہاں سے کمرے میں جب آپ پہنچ جائیں تو ایک بلینکٹ ایک کمبل اپنے سر کے اوپر ڈال لینا، اور تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی کے ساتھ یہ غور کرنا کہ یہ تھپڑا آپ نے میرے گال پر جو مارا ہے یہ ناجائز تھپڑ تو نہیں تھا۔
یہ کہیں ناجائز تھپڑ تو آپ نے مجھے نہیں مارا، اگر آپ غور کریں گے تو شاید آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے، مجھے لگتا ہے آپ نے میری بات سنے بغیر میرے تھپڑ مار دیا، اس لیے آپ کو جب احساس ہوگا تو آپ ضرور سوچیں گے کہ یہ تھپڑ ناجائز تھا۔ آپ سوچئے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلط مارا، لیکن سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا اس میں سوچنا کیا ہے، تم چلا رہے تھے، میں پیشاب کر رہا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے نہیں دیکھا تھا پیشاب کرتے، بھلا آپ پیشاب کر رہے ہو میں کیسے چلا سکتا ہوں؟ آپ پیشاب کر رہے تھے، چلاتا ہوا میں آیا ضرور تھا، لیکن جیسی میری نظر آپ کے اوپر پڑی تو پھر میں خاموش ہو گیا، پھر میری آواز نہیں نکلی۔ امیر المومنین میں نے آپ کو جب پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو میں چپ ہو گیا، خاموش۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یقیناً یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مارنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ دیکھ رہے ہیں اصل چوکیدار اس کو کہتے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے، اللہ کیا کہا حضرت عمر نے، مجھے پہلے مارنے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مار دیا، اب تم بتا رہے ہو میں نے نہیں دیکھا، یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اے میرے غلام، اے خادم، آؤ قریب۔ قریب آیا، اٹھاؤ ہاتھ اور مارو میرے چہرے پر تھپڑ، ایک تھپڑ میرے چہرے پر مارو۔ کہا امیر المومنین کیسا مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، مولا ہیں، ہم کیسے آپ کو تھپڑ مار سکتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جملہ تم اس لیے بول رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، تم میرے خادم ہو، تم اس لیے تھپڑ نہیں مار رہے ہو کہ میرا مالک کیا کہے گا، کیا سوچے گا۔ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، تھپڑ مارو۔ اس نے کہا امیر المومنین میں نے معاف کیا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ عمر اپنے مالک کو تھپڑ ماریں گے تو ان کی انسلٹ ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ اے خادم، تھپڑ مارنا پڑے گا، قیامت کے دن میں تمہیں آج کے تھپڑ کا بدلہ نہیں دے سکتا، اسی لیے اسی دنیا میں تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ اس نے کہا امیر المومنین، ہاتھ پکڑا اس نے حضرت عمر کا، اپنے آقا کا، اپنے مالک کا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا امیر المومنین میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں دل کی گہرائی سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں قیامت کے دن بھی آپ سے انتقام نہیں لوں گا، میں آپ کو دل سے معاف کر رہا ہوں، آپ نے اپنی غلطی مان لی، میں نے سمجھ لیا کہ آپ شرمندہ ہو گئے، میں نے آپ کو معاف کر دیا دل کی گہرائی سے۔ حضرت عمر نے کہا لوگو گواہ رہنا، تم سب گواہ رہنا، یہ شخص آج دل کی گہرائی سے مجھے معاف کر رہا ہے، کل قیامت کے دن کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے، اللہ کی عدالت میں کہیں مجھ پر مقدمہ نہ ٹھونک دے۔ ملک چلانے والا، دیش چلانے والا جب تک اپنے آپ کو ملک کا خادم اور عوام اور رعایا کے درمیان سمانتا اور برابری کا معاملہ نہیں سمجھے گا، تب تک اس دیش کے اندر امن، چین اور سکون نافذ نہیں ہو سکتا۔ یہ صورتحال ہونی چاہیے۔ یہ تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ اپنے غلام تک کا وشواس جیت رہے ہیں، اس کا دل تک جیت رہے ہیں۔ ہم ہیں کہاں، کس طرف ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ کی بات سنی امیر محترم کی زبان سے، اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت کی حفاظت فرماتا ہے اور 7 مرتبہ تک اس کی حفاظت فرماتا ہے اگر وہ عدل اور انصاف کرتی ہے، اور مسلمان کی حکومت بھی برباد کر دیتا ہے اگر وہ ظلم و زیادتی کرتی ہے۔ اسلام نے عدل و انصاف ایک ایسا پیمانہ بتایا ہے، جہاں عدل ہوگا وہاں انصاف، وہاں امن ہوگا، جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا۔ آپ کو کتنے واقعات سننا ہے عدل اور انصاف کے۔ جہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، وہاں امن ہوگا، جہاں ظلم و زیادتی ہوگی وہاں بدامنی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کان میں کچھ کہا، یعنی اپنا جرم بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص نے اپنا جرم بتایا۔
गिरने दो, थोड़ी देर हो गई। अपना जुर्म बताया, जुर्म क्या था ये जाहिर नहीं हो सका। उसने हजरत अली को अपना जुर्म बताया। हजरत अली ने कहा खड़े हो जाओ, और अपने गुलाम से कहा इसको कोड़े मारो, और गुलाम के कान में बोल दिया इतने कोड़े मारो। इस जुर्म की यही सजा है। अब थोड़ा सा इधर तवज्जो दीजिएगा, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। हजरत अली से कहा कान में, हजरत अली ने कहा खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। हजरत अली ने कहा अपने गुलाम कंबर से इसको कोड़े मारो, कान में बता दिया इतने कोड़े मारो। उस कंबर ने उस आदमी को जिसने हजरत अली के कान में कुछ कहा था और अपना जुर्म एक्सेप्ट किया था, उसको कोड़े मारने लगा गुलाम। जब कोड़े मार कर वो अली के पास बैठ गया उनका गुलाम खादिम कंबर, तो जिसने कोड़े खाए वो हजरत अली के पास आया और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, आपके गुलाम ने मुझे 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। ओफ! आपने गुलाम कंबर से कहा उठो, कितने कोड़े मारे? कहा इतने। मैंने इतने कहा था। उसने कहा हाँ मैंने 3 ज्यादा मारे। क्यों 3 ज्यादा मारे? कहा मुझे लगा कि वो हल्के लगे थे, यानी जितनी जोर से मारना चाहिए वो मार उतनी जोर से नहीं पड़ी, इसलिए मुझे 3 कोड़ों पर शक था कि वो हल्के लगे, इसलिए मैंने वो 3 कोड़े ज्यादा मार दिए। हजरत अली ने कहा अब तुम खड़े हो जाओ, और उस मजलूद से कहा जिसको कोड़े मारे थे अब 3 कोड़े तुम हमारे गुलाम को मारो, तुम इस आदमी को मारो, क्योंकि इंसाफ का तकाजा यही है। इस मुल्क में अमन और अमान तभी कायम रहेगा जब अदल होगा, जब इंसाफ होगा। हजरत अली ने उस मजलूद से 3 कोड़े उसकी पीठ पर लगवाए अपने गुलाम के। ये था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। शरीयत की रोशनी में, इन वाक़यात की रोशनी में हम इस देश के 125 करोड़ देशवासियों को ये पैगाम दे सकते हैं कि ये मुल्क, ये देश, ये भारत हम सब 125 करोड़ देशवासियों का है, हम सब का है। हम सब ने इस देश की आज़ादी में बलिदान दिया है, हम सब का खून शामिल है इस वतन को, इस मुल्क को आज़ाद कराने में। लिहाजा इस किताब और सुन्नत की रोशनी में, इन वाक़यात की रोशनी में भारत के 125 करोड़ लोग सोचें इस देश में अमन कैसे कायम हो सकता है, इस देश में इंसाफ कैसे कायम हो सकता है, इस देश में न्याय कैसे कायम हो सकता है। ये जिम्मेदारी इस भारत के 125 करोड़ देशवासियों की है। इस बात क्यों आज इस देश के अमन और शांति को दीमक चढ़ गई, क्यों आज जुल्म और ज्यादती की हदें हो गई, क्यों आज औरतों के दुपट्टे फाड़े जा रहे हैं, उनके सीनों पर हाथ डालकर उनके गरीबान नोचे जा रहे हैं, क्यों? ये हौसले कहां से मिले, ये हौसले कहां से मिले? ये सबको गौर करने की जरूरत है, क्योंकि न्याय और इंसाफ हमारे मुल्क से उठता जा रहा है। अदल और इंसाफ कायम करो। सबसे बड़े इस देश के महान पुरुष ने, सबसे बड़े इस देश के महान पुरुष ने, जिनका का फोटो भी नोट पर छपता है, महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पढ़ी है उनकी किताब, उन्होंने यही बात कही थी और इकरार किया था कि इस देश में अमन चाहते हो, इस देश में शांति चाहते हो, इस देश में सुकून चाहते हो, इस देश के अंदर खून खराबा बंद करना चाहते हो, तो हजरत उमर का अदल, हजरत उमर का इंसाफ इस देश के अंदर कायम कर दो। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ये नहीं कहा था कि इस्लाम नाफिज कर दो। हम नहीं कह रहे हैं कि इस्लाम नाफिज करो, हम ये कह रहे हैं अच्छी बात जहां से भी मिले वो ले लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने अदल व इंसाफ कहां से सीखा? हजरत उमर से। हजरत उमर फारूक का अदल व इंसाफ महात्मा गांधी जी को पसंद था, इसलिए बापू जी ने कहा था इस देश के अंदर उमर फारूक का अदल इंसाफ कायम कर दो, देश में खून खराबा बंद हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? अदल भी तो ऐसा वैसा नहीं था। मुल्क शाम अमर इब्ने आस गवर्नर का बेटा घोड़ा दौड़ा रहा है एक यहूदी बच्चे के साथ, और शर्त हो गई
اے یہودی بچے چل، تو آگے نکلتا ہے یا میں آگے نکلتا ہوں؟ دونوں نے گھوڑا دوڑایا، حضرت عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا، حضرت عمر فاروق کا بیٹا، حضرت عمر ابن عاص کا بیٹا پیچھے رہ گیا، یہودی کا بچہ آگے بڑھ گیا۔ جو ہار جاتا ہے اس کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہونا سوابھاوک ہے، لیکن تکلیف میں ظلم کرنا یہ عدل کے خلاف ہے۔ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑے سے اترا اور اس نے اس یہودی بیٹے کے، یہودی بچے کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ یہودی بچے کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے، یہ شہر کے گورنر کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا میں تمہارا مقدمہ عمر ابن عاص کی عدالت میں پیش کروں گا، میں تمہارا مقدمہ عمر ابن عاص کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مسکرا کے بولتا ہے جس عدالت میں جانا چاہو چلے جاؤ، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ جس عدالت میں مقدمہ لے کے جاؤ گے وہ میرے باپ کی عدالت ہے، گورنر میرا باپ ہے، عمر ابن عاص کا میں بیٹا ہوں، وہ میرے باپ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس یہودی بچے نے دل میں یہ ارادہ چھوڑ دیا، دماغ سے نکال دیا کہ میں مقدمہ دائر کروں، کیونکہ عمر ابن عاص گورنر ہیں، وہ اپنے بیٹے سے بدلہ کیا دلوائیں گے، چھوڑ دیا۔ ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں عمر شام میں، اور سارے لوگوں سے شکایتیں سن رہے ہیں، کسی کی کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ ہر مہینے حساب کتاب لیا جاتا تھا، لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ میں نے تمہارے اوپر جس کو والی بنایا ہے، گورنر بنایا، اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔ ایک مہینے کے بعد عمر جب ملک شام پہنچے تو بہت سے یہودی اور مجوسی اور عیسائی آئے، سب کہہ رہے تھے نہیں ٹھیک، عمر ابن عاص بہت اچھے ہیں، آپ نے جو گورنر بنایا بہت اچھے گورنر، کوئی شکایت نہیں۔ ایک یہودی اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے ایک شکایت ہے۔ کہا اچھا آؤ قریب آؤ، کیا بات، کیا شکایت ہے؟ دیکھ رہے ہیں کس کی سن رہے ہیں؟ یہودی کی۔ کیا ابھی بھی بتاؤں کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر کے دربار میں یہودی، عیسائی، مجوسی سب لگے ہوئے ہیں، کسی کو شکایت نہیں۔ ایک یہودی اٹھا مجھے شکایت، سب کو بٹھایا، یہودی سے کہا ادھر آؤ، بولو کیا شکایت؟ کہا ایک مہینہ پہلے عمر ابن عاص کے بیٹے نے ایک یہودی بچے کے ساتھ مقابلہ کیا گھوڑ دوڑ کا، اس میں یہودی بچہ آگے نکل گیا، عمر ابن عاص کا بچہ پیچھے رہ گیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے نے یہودی بچے کے گال پہ تھپڑ مار دیا، اور جب اس بیٹے نے مقدمہ دائر کرنے کی بات کہی تو عمر ابن عاص کا بیٹا بولا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کیا وہ یہودی بچہ یہاں آیا ہے؟ اس بچے نے ہاتھ اٹھایا، ہاں ادھر آؤ۔ اس یہودی بچے کو اپنے پاس بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا۔ پڑھیے سیرت عمر۔ اس یہودی بچے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا بیٹے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہوا مجھے بتاؤ۔ اس یہودی بچے نے بالکل صحیح بتا دیا۔ کہا عمر ابن عاص تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کو حاضر کر دیا۔ اس یہودی بچے سے کہا بیٹے جتنی زور سے اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا، آج عمر کے سامنے اتنی تیز اس عمر ابن عاص کے بیٹے پر بھی تھپڑ مارو۔ اس یہودی بچے نے بھرے مجمع میں عمر ابن عاص کے بیٹے کے گال پر تھپڑ مارا۔ حساب رفع دفع نہیں، ابھی نہیں رفع دفع، آگے سنیے۔ آگے اپنے ساتھ جس خادم کو، جس غلام کو لے کر چلے تھے حضرت عمر، کہا کہاں ہے؟ کہا جی میں یہاں ہوں، کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا غلام۔ عمر ابن عاص تم بھی ادھر آؤ۔ عمر ابن عاص جو ملک شام کے گورنر ہیں وہ بھی پہنچ گئے۔ اپنے غلام سے کہا ایک تھپڑ اس بچے کے باپ کے چہرے پر بھی مارو، گال پر مارو۔
میرے غلام سے کہا جاؤ ایک تھپڑ مارو. اس غلام نے حکم کی تعمیل کی اور ملک شام کے گورنر کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا. زوردار تھپڑ. جاؤ. عمر ابن عاص نے کہا نہیں اے امیر المومنین، پورے مجمع کو بتانا پڑے گا، سب کے سامنے آپ نے میری انسلٹ کی ہے. میرے بیٹے نے تھپڑ مارا تھا، میرے بیٹے کو تھپڑ مار دیا گیا، حساب کتاب برابر ہو گیا. مجھے کس جرم میں مارا گیا؟ میری شکایت کیا تھی؟ میری غلطی کیا تھی؟ یہ تھپڑ آپ نے جو میرے گال پہ پڑوایا ہے، مجھے بتائیے کہ میرا جرم کیا تھا؟ حضرت عمر نے کہا عمر تیرا جرم یہ تھا کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی. تیرے بیٹے نے اس یہودی بچے سے یہ کیسے کہا میرا باپ گورنر ہے، میرا کچھ نہیں ہوگا؟ یہ گورنری کا عہدہ تو نے بتایا تھا. تیرے بیٹے کو یہ احساس کیوں نہیں ہوا کہ ملک شام کا ہر آدمی اور گورنر سب برابر ہیں؟ اگر جرم گورنر کا بیٹا کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی. اس کو یہ ہمت کیسے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے؟ تو نے اپنے آپ کو خادم بنا کر پیش نہیں کیا، عام ناگرک بنا کر پیش نہیں کیا، اپنی گورنری کا دھوس جما کر اس کے سامنے پیش کیا ہے. یہ تیری تربیت کا نتیجہ ہے کہ تیرے بیٹے میں اتنی ہمت ہوئی ہے. اب میں نے یہ تھپڑ تجھے اس لیے پڑھوایا تاکہ آئندہ تو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دے سکے، صحیح تعلیم دے سکے. میرے بھائیوں، یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا. یہاں کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کوئی ہے؟ بھگوا رنگ کے جھنڈے لے کر کون گھس رہا ہے؟ کوئی سوال کرنے والا ہے؟ جے شری رام کے نعرے لگا کر کس طریقے سے ماں بہن بیٹیوں پر ٹوٹا جا رہا ہے اور گرا جا رہا ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس دیش کے 125 کروڑ دیش واسیوں سے، جس میں 100 کروڑ صرف ہمارے ہندو بھائی ہیں، میں آسمان والے کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ شکشا رام چندر جی